رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ لي باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں۔ مناجات تائبین کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے مفاتیح الجنان کی، جس میں 15 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام توبہ کس طرح سے کیا جائے۔ تو کل کی گفتگو میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ دل مردہ ہوتے ہیں اور دل کس طرح زندہ ہوتے ہیں، یہ دونوں باتیں کچھ اشارہ کیا گیا تھا، لیکن آج انشاءاللہ کچھ اور اہم گفتگو ہوگی۔ وہ عربی متن اور اتنے حصے کا میننگ سن لیجئے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتنی وأمات قلبی عظیم جنایتی فأحیه بتوبة منک یا املی وبغیتی ویا سؤلی ومنیتی فوعزتک ما اجد لذنوب سواک غافرا۔ شروع اس پروردگار عالم کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگارہ، مجھے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری نے مجھے عاجزی اور بے وفائی کا جامہ پہنا دیا، اور میرے عظیم جرائم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا ہے، لہذا تو اسے میری توبہ کے ذریعے زندہ بنا دے۔ اے میری امید، اے میری آرزو، اے میرے پروردگار، جس سے میرا ہر سوال ہے اور میری ہر آرزو وابستہ ہے، تیری عزت کی قسم کہ اپنے گناہوں کے لیے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا، اپنی شکستگی کے لیے کوئی جوڑنے والا نہیں پاتا ہوں۔ آئیے ناظرین، اب آپ کی خدمت میں ہم ایک سوال کر کے ایک اہم سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو گناہوں کے اور کیا کیا اثرات ہیں جو اس دل پہ پڑ جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جی، امام سجاد علیہ السلام کی مناجات تائبین، جس میں گناہوں کے اثرات سے متعلق بات کی گئی ہے کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات ہیں۔ پہلے تو امام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی۔ پروردگارہ، مجھے میرے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے اور مجھے میری عاجزی اور بے وفائی کا جامہ پہنا دیا ہے، اور میرے عظیم جرائم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا ہے۔ دل کے مردہ ہونے کے سلسلے میں یہ ایک اثر گناہوں کا بیان کیا گیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، روایات کی روشنی میں ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی میں اور کیا کیا پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق بھی اور روایات کے اعتبار سے بھی جی، بیان کیجئے۔ ہر وہ چیز جو انسان پر کوئی مصیبت یا بیماری یا رزق میں تنگی، یہ سب چیزیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم ایک روایت ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جامع حدیث شیعہ جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 336 پر درج کی گئی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو انسان کی کوئی رگ نہیں کٹتی اور کوئی مصیبت اور بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی انسان کی کوئی رگ نہیں کٹتی اور کوئی بیماری اور یہ مصیبت سمجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اوہ، انسان کی کوئی رگ نہیں کٹتی اور کوئی مصیبت اور بیماری لاحق نہیں ہوتی مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ خداوند عالم کا قول ہے، جس کو سورہ نساء آیت نمبر 79 میں درج کیا گیا ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں خیر پہنچتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو بھی نقصان یا برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ صرف بہتر چیز دیتا ہے، بہتر انسان کی زندگی میں۔ جی، جی،
اس کے بعد دوسری روایت جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جسے اصول کافی جلد 2 اور صفحہ نمبر 207 پر درج کیا گیا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کے رزق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے بے شک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق چھین لیا جاتا ہے، یعنی گناہ کا اثر ایک یہ ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو فون کال وغیرہ یا لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ دعا بتائیے، تو پہلے انہیں خود دیکھنا چاہیے کہیں وہ گناہوں میں ملوث تو نہیں؟ بے شک گناہوں کی وجہ سے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ روایت میں ابھی آئے گا، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسری چیز، اگر انسان نئے نئے گناہ کرتا ہے تو اس پر نئی نئی مصیبتیں، اور وہ چاہے بیماریوں کی شکل میں ہو، اس پر نئی نئی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی اصول کافی جلد 2 اور صفحہ نمبر 208 پر نقل کیا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو ابھی تک نہیں کیا تھا، تو خداوند عالم بھی اس پر ایسی مصیبت نازل کرتا ہے کہ جو ابھی تک کسی پر نازل نہیں کی تھی۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی یہ مصیبتیں نازل ہو جاتی ہے۔ تیسرے حدیث میں جو ایک اور گناہ کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اپنی حاجتیں لے کے جاتا ہے تو خدا اس کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث بھی اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 275 پر تحریر کی گئی ہے۔ امام نے فرمایا گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دعا کے مستجاب ہونے سے گناہ روک دیتی ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تیسری چیز اور جو روایت میں آئی ہے وہ یہ فرمائی گئی ہے، جس کا تذکرہ امام علی علیہ السلام سے ہی غرور الحکم کتاب میں اس قول کو، اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 1 پر یہ بات تحریر ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ انسان کو نماز شب سے محروم کر دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آیا ہے جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جسے بہار الانوار کی 78 جلد اور پیج نمبر 176 پر درج کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بے شک خدا قلب و بدن کو بھی عقاب کرتا ہے، یعنی مصیبت میں ڈالتا ہے، جس سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی عقاب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قساوت قلب کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی گئی ہے، جسے ینابع الحکمہ جلد 4 اور صفحہ نمبر 333 پر درج کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، جب بھی تم قساوت قلب، جسم کی بیماری، دولت میں کمی، رزق سے محرومیت کا احساس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کوئی بیہودہ اور بیکار باتیں ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے یہ تمام مصیبتیں تم پر آ رہی ہے، یعنی رزق سے محرومیت، زندگی میں تنگی، بیماری، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنے گناہوں کے آثار بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے مناجات تائبین میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی۔ پروردگارہ مجھے میری خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، اور پروردگارہ مجھے تجھ سے دوری نے بے وفائی اور عاجزی کا جامہ پہنا دیا ہے۔ پروردگارہ میرے عظیم جرائم کی وجہ سے میرا دل مردہ ہو گیا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے یہ اتنے اثرات روایات کی روشنی میں پائے جاتے ہیں۔ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، انسان جو ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ پروردگار ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔
بہت ہی عمدہ گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ خداوند عالم ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، واقعی گناہوں سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کیجیے اور اپنی زندگی میں واقعی گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ کن کن گناہوں سے ہم لپٹے ہوئے ہیں کہ جس کی بنا پہ بہت سی مصیبتوں نے ہمارے دامن میں آ کے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ایک روایت جو آپ نے سنایا کہ جب کوئی نیا گناہ کرتا ہے تو نئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے میں کیسے سمجھوں؟ اس بات کو آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، اچھا، اور یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے۔ آج تھوڑا تھا، آج سے 50-100 سال پہلے جائیے، جو آج نئی نئی بیماریاں وجود میں آ گئی ہیں، نہ کسی کان نے وہ بیماری سنی تھی اور نہ کسی ذہن نے سوچی تھی۔ جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے نئے نئے نام، چونکہ ابھی ہم ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں تو پتہ بھی نہیں، ورنہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں بیماریاں انسان کو لگ چکی ہیں، اور انسان مثلا ایک نئی بیماری جس کا ایک ایڈس کے نام سے بیماری، کینسر سنتے تھے، اب یہ نئی بیماری ہے تو ان کی وجہ بھی انسان کو تلاش کرنی چاہیے، اور یقیناً جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کی وجہ تلاش بھی کر لی ہوگی اور جانتے بھی ہیں کہ یہ کن کن وجہ سے، بلکہ بہت اکثر جب کسی کمپنی یا کسی بڑی فیکٹری میں جاتے ہیں تو اکثر بیماریوں کا وہاں تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو انجام دینے سے یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ہم یہاں پر سامنے ان چیزوں کا نہ نام لے سکتے ہیں نہ بہت خلاصے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لہذا الگ فیلڈ، لہذا ایک خاموش لفظوں میں اور بند زبان کے ساتھ اسی انداز میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو نئے نئے طریقے کے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، نئی نئی مصیبتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم ان نئی نئی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ جب ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں گے تو انشاءاللہ ان نئی نئی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان نئی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور جب انسان نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو خداوند عالم پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاکیزگی میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ ہے۔ تو ناظرین واقعی خدا کا شکر یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ گناہوں کے ہو جانے کے باوجود بھی اگر توبہ کی جا رہی ہے تو وہ ہماری پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی کرنے کی بنا پہ، اللہ اکبر، نمازیں شب چھوڑ جاتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے جیسا کہ آقا نے بیان کیا ہے۔ تو اب دل کو کیسے زندہ کر لیا جائے، یہ سوال یقیناً پیدا ہوا ہوگا نا، جواب اگلے دن اگلے روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي